الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. ہم آپ اور اس وقت دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو اقتصادی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی ہیں، کچھ خانگی، معاشی، معاشرتی. غرض یہ کہ کوئی بھی آدمی پریشانیوں سے آزاد نہیں ہے. ایک پریشانی کو ہم حل کرتے ہیں، دوسری پریشانی آ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں. اور پریشانیاں ہیں کہ کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. کسی کو اپنے کاروبار کی پریشانی ہے تو کوئی ایسا ہے کہ کاروبار تو اس کا بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے معاملات بہت خراب ہیں. بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی اس کے دل کو دکھاتا رہتا ہے. وہ دن بھر چاہے کتنے ہی ہنسی خوشی رہے، لیکن شام کو جب گھر جاتا ہے تو گھر کے ماحول اور گھر والوں کے برتاؤ اور رویے سے اتنا دل برداشتہ ہوتا ہے کہ دنیا اپنی ہزار رونقوں کے باوجود اس کو اجاڑ، ویران، کھنڈر اور غیر آباد لگتی ہے. کیا کیا جائے؟ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہر ایک آدمی کو میسر نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کرے. تو آپ پہلے اپنی پریشانی کو متعین کیجئے. یہ پریشانی میری سب سے زیادہ ہے. پھر اس پہ نظر کیجئے، یہ پریشانی مجھے کیوں لاحق ہے؟ کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دور کر سکوں، اور وہ کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنے رویے پر پورے طریقے سے نظر ڈالیے ناقدانہ. اور پھر اگر لگے کہ اس میں ہماری بھی کچھ غلطی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کیجیے. اور پھر اللہ رب العزت سے لو لگائیے، اس کو یاد کیجیے، اور پھر دعاؤں کا سہارا لیجیے. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، علامہ ابن سنی نے اپنی کتاب اعمال اللیل یوم واللیلہ میں، اور اسی طرح امام نووی نے الاذکار میں اس دعا کو ذکر کیا ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، ساری زندگی
بہت سادگی سے گزاری، بڑے بڑے عہدے ملے، لیکن ان عہدوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ان کی مسرت، ان کی شادمانی، ان کی خوشی، ان کی آزادی دلی، روحانی، فکری ایسی تھی کہ کوئی آدمی بھی اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تیاگنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اور صبح شام 7 بار یہ دعا پڑھ لے، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر پابندی کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر، محض زبانی جمع خرچ نہ ہو فارملٹی کے انداز میں، نہیں، دل بھی ہمارا اللہ رب العزت کی طرف لگا ہوا ہو اور ہم دل سے چاہتے ہو ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت، رسول اکرم فرماتے ہیں، اس کی ان تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ عظیم دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک بار اور سنیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیا بتایا گیا اس میں؟ حسبی اللہ، تمام طرح کی پریشانیوں، دماغی، ذہنی، جسمانی، روحانی، تمام طرح کی پریشانیوں میں میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ میرا رب میرے لیے کافی ہے تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، کسی اور پر نہیں، یعنی کسی اور پر بھی بھروسہ کر رکھا نہیں، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ ہے میرا، مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں، اپنے دست و بازو پر بھی نہیں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، ناتے داروں، دوست احباب پر بھی بھروسہ نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ عظیم ترین عرش کا رب ہے، رب العرش العظیم، اس کا عرش بہت عظیم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو عرش پر رکھی ہوئی ہے آسمان و زمین کو محیط ہے، تو عرش اس کا کتنا بڑا ہوگا کوئی نہیں جانتا، وہ اس عظیم عرش کا مالک ہے۔ تو بھائی اس دعا کو پڑھیے، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کیجیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس بات کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔